سویا نصیب حر کا جگایا حسین نے، ذرے کو آفتاب بنایا حسین نے، سویا نصیب حر کا جگایا حسین نے، جس کی ضیاء سے آج بھی روشن ہے کائنات، جس کی ضیاء سے آج بھی روشن ہے کائنات، آندھی میں وہ چراغ جلایا حسین نے، سویا نصیب حر کا جگایا حسین نے، یوں مسکرا کے آئے تطہیر نے کہا، یوں مسکرا کے آئے تطہیر نے کہا، بزم کسیٰ کو آ کے سجایا حسین نے، سویا نصیب حر کا جگایا حسین نے، بر محمد والے محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے، صلوات پڑھیے۔ 1444 ہجری کی آج پہلی محرم ہے اور میٹرو ون نیوز کی جانب سے یہ عشرہ منعقد ہے۔ 10 روز آپ حضرات کے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو کی جائے گی جو اس عشرے میں قرار پایا کہ قرآن مبین اور فضائل معصومین، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ آل محمد محدود نہیں ہیں، کیونکہ اللہ عالمین کا رب ہے، اس لیے بھی رسول عالمین کے رسول ہیں اور اولاد رسول جو ہیں وہ بھی عالمین میں چنے ہوئے ہیں۔ دلیل اس بات کی یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران میں، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک ہم نے چن لیا، پسند کر لیا، انتخاب کر لیا آدم کو، پھر نوح کو، پھر آل ابراہیم کو، پھر آل عمران کو۔ تو یعنی یہ اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا امر ہے کہ ہم نے آل محمد کو، ہم نے نوح کو پہلے چنا عالمین میں، ہم نے آدم کو چنا عالمین میں، ہم نے آل ابراہیم کو چنا عالمین میں، ہم نے آل عمران کو بھی چنا تو عالمین میں چنا، کیونکہ آل محمد محدود نہیں ہے۔ محدود وہ ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حد ہو، محدود وہی ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حد ہو۔ دلیل اس بات کی کیا ہے؟ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ کتاب کا نام ہے مدینۃ الماجز اور اس میں 3 باب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص علی کے پاس آیا اور کہا، مولا کے پاس آ کے بیٹھا مولا کی بزم میں، مولا نے پکار کے کہا، رات بھر جاگے ہو؟ کہا جی مولا رات بھر جاگا ہوں، مگر آپ کو کیسے علم ہے کہ میں رات بھر جاگا ہوں؟ کہا مجھے اس لیے معلوم ہے کیونکہ رات بھر جاگ کے تم میرا ذکر کر رہے تھے۔ کہا مولا نہیں، جہاں تک مجھے یاد ہے میں تو آپ کا ذکر نہیں کر رہا تھا، میں تو قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا۔ امام نے کہا جو تم قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے ہمیں معلوم ہے تم کیا پڑھنے والے، کہ تم کیا پڑھ رہے تھے، تم سورہ نبا کی آیت پڑھ رہے تھے، اور اس سورہ نبا میں جو نبا العظیم ہے وہ میں ہی ہوں۔
یعنی علی اور اولاد علی کہیں بھی محدود نہیں ہیں، آل محمد کو اللہ عالمین میں چن چکا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ 1443 برس واقعہ کربلا کو گزر چکے ہیں، یعنی یہ وقت اتنا ہے کہ کسی واقعے کو یاد رکھا جائے اور مسلسل اسی طرح کہ ہر سال جس طرح گفتگو ہوتی ہے آپ اسی طرح یکجا ہو جاتے ہیں، آپ آتے ہیں فرش حسین پہ، آپ آتے ہیں فرش اعضا پہ اور اسی طرح آپ ذکر سنتے ہیں حسین کا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلسل کسی یاد کو یاد رکھا جائے، یہ ہے فخر کی بات۔ یہ فخر صرف حسین کے چاہنے والوں کو حاصل ہے کہ ہم مسلسل کسی یاد کو یاد رکھ رہے ہیں۔ اور اس کی ایک اور بات یہ ہے کہ دیکھیے میں نے کیا کہا، 1443 برس واقع کربلا کو گزر چکے ہیں۔ بہت سی پرانی یادیں ہیں جو تاریخ اسلام میں ہیں، مگر کوئی اس طرح نہیں یاد رکھ رہا کہ جس طرح حسین کا غم یاد ہے لوگوں کو۔ جس طرح حسین کا غم لوگوں کو یاد ہے، اس طرح کوئی اور واقعہ ایسا نہیں ہے۔ دلیل اس بات کی کیا ہے؟ دلیل اس بات کی یہ ہے کہ اللہ نے عالمین میں چنا ہے آل محمد کو۔ آپ نے آیت سنی کہ اللہ نے عالمین میں چنا، تو یہاں آل عمران سے مراد کون ہے؟ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہاں نوح کون ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ یہاں جناب آدم کون ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ یہاں آل ابراہیم سے مراد ابراہیم کی آل ہے، مگر یہاں آل عمران سے مراد کون ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ تو مفسر نے لکھا کہ یہاں آل عمران سے مراد ہیں کہ عرب کا ایک قاعدہ ہوتا تھا، ایک ہوتا تھا نام اور ایک ہوتی تھی کنیت۔ کچھ لوگ نام سے مشہور ہوتے تھے، کچھ لوگ کنیت سے مشہور ہوتے تھے۔ تو جب مفسر نے تلاش کیا کہ آل عمران یہاں کون ہے تو پتہ چلا کہ نام اس کا عمران ہے، کنیت ابو طالب ہے۔ نام اس کا عمران ہے اور کنیت ابو طالب ہے۔ دیکھیے امام حسین وہ واحد ہستی ہیں کہ جنہوں نے کچھ ایسے کام انجام کیے ہیں کہ جو کوئی نہیں کر سکا۔ آپ کہیں گے کون سے ایسے کام ہے؟ دیکھیے کام سب سے پہلا ایسا ہے کہ کوئی جگہ ہے جو آہستہ آہستہ بستی ہے، یعنی بستی اور گاؤں یا شہر جو ہے وہ فوراً آباد نہیں ہوتا، اس کو وقت لگتا ہے آباد ہونے میں۔ امام حسین کو یہ شرف حاصل ہوا کہ امام حسین نے 8 دن کے لیے وہ بستی بسائی اور 9ویں دن وہ بستی اجڑ گئی، مگر ایسی بستی اجڑی کہ آج تک آباد ہے۔ ایسی بستی اجڑی کہ وہ بستی آج تک آباد ہے اور اس بستی کو کوئی اجاڑ نہیں سکا۔ دیکھیے امام حسین لڑنے نہیں گئے تھے کربلا، امن کا پیغام تھا۔ آپ کہیں گے کیسے امن کا پیغام کیسے تھا کہ حسین جو ہیں وہ امن کا پیغام کے لیے جا رہے ہیں؟ میں بھی آپ کو بتاؤں کہ حسین امن کا پیغام دینے کیسے گئے تھے۔ بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق ہوئی، خیبر ہوئی، حنین ہوئی۔ بدر میں 313 مسلمان، وہاں 1000 کا لشکر۔ تو یعنی جب نکلے ہیں رسول اللہ اور ان کے اصحاب نکلے ہیں تو تلواریں لے کے نکلے ہیں، لشکر بنا کے چلے ہیں، علمدار بنا کے چلے ہیں۔ تو یعنی جنگ کرنے کے ارادے سے بدر گئے ہیں۔ اور علی نے خود کہا خطبے میں اپنے کہ رسول نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو بدر کے کنویں سے پانی نکال کے لائے؟ میں آگے بڑھا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں بدر کے کنویں سے پانی نکال کے لاؤں گا۔ اور علی کہتے ہیں کہ وہ بدر کے کنویں میں گئے اور جا کے پانی نکال کے لے آئے۔ تو یعنی جنگ کے ارادے سے گئے تھے۔ خیبر ہوئی، جنگ کے ارادے سے گئے، خندق ہوئی، جنگ کے ارادے سے گئے۔ حسین جنگ کے ارادے سے اس لیے نہیں گئے کیونکہ حسین کے پاس 4 جوان ایسے تھے کہ اگر ایک جگہ آ جائیں تو پورا عرب زیر ہو سکتا تھا۔ پہلے تھے جناب مسلم ابن عقیل، دوسرے تھے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، تیسرے تھے محمد حنفیہ اور چوتھے تھے حضرت عباس۔ چوتھے تھے حضرت عباس۔ تو اگر جنگ کے ارادے سے جاتے تو چاروں کو ساتھ لے کے جاتے، مگر محمد حنفیہ کو مدینے میں رہنے دیا اور عبداللہ ابن جعفر طیار کو بھی اجازت نہ دی، عباس کو بھی تلوار چلانے کی اجازت نہ دی۔ تو یعنی اس سے معلوم یہ ہوا کہ حسین جنگ کرنے نہیں گئے تھے۔ اور تاریخ نے لکھا کہ حسین مدینے سے جب روانہ ہوئے 28 رجب کو
تو کہاں جائیں گے؟ دیکھیے اگر میں کہیں سے روانہ ہوتا ہوں تو میں وہیں جاؤں گا جہاں مجھے سکون ملے گا۔ حسین ویسے ہی جنت میں رہتے تھے، مدینے کا دوسرا نام جنت ہے۔ اب اگر حسین مدینے سے جا رہے ہیں، مدینے کو الوداع کہہ رہے ہیں، تو اپنے جدی گھر کعبے تک جائیں گے۔ حسین اپنے جدی گھر کعبے تک جائیں گے۔ کعبے کے پاس جانے کی کیا وجہ تھی؟ کعبے کیوں گئے؟ کہیں اور بھی جا سکتے تھے۔ حسین تو وہ ہیں کہ جنہوں نے بنجر زمین کو زرخیز کر دیا۔ بنجر زمین کربلا، اس میں ایسے گل کھلائے کہ لوگوں کو سوچنا آ گیا، لوگوں کے عقل و فہم سے لوگوں نے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیے کہیں بھی لڑائی ہو، چاہے کوئی بھی مظلوم ہو اور کوئی بھی ظالم ہو، دنیا میں کہیں بھی لڑائی ہو، ہمیشہ مظلوم اور ظالم کی جب لڑائی ہوگی تو دنیا کو حسین ہی یاد آئیں گے۔ جب بھی ظالم اور مظلوم کی لڑائی ہوگی فقط سب کو حسین یاد آئیں گے۔ تو حسین کو کعبے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ حسین جواب دیں گے کہ ہم کعبے اس لیے گئے تاکہ ہم دنیا کو بتانا چاہتے تھے۔ مولا کیا بتانا چاہتے تھے؟ کہا دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ دنیا اپنا کام بسم اللہ سے شروع کرتی ہے، دنیا اپنا کام بسم اللہ سے شروع کرتی ہے۔ میں کعبے کا طواف کر کے شروع کر رہا ہوں۔ گویا حسین نے یہ بتا دیا کہ دنیا بسم اللہ سے شروع کرتی ہے، میں نے اللہ کے گھر کا طواف کر کے اپنے کام کا آغاز کیا۔ میں نے کام کعبے کے طواف کر کے آغاز کیا ہے۔ یہ شرف صرف امام حسین کو حاصل ہے۔ دیکھیے بنجر زمین کو زرخیز کر دینا، اسی کو کہتے ہیں کہ وہ انسان کہ اس کے پاس کرامات تھے، وہ معجز نما تھا کہ بنجر زمین کو زرخیز کر دیا، اور ایسا زرخیز کیا ہے امام حسین نے کہ آج تک کربلا کا نام ہے۔ کربلا کوئی اجاڑ نہیں سکتا کیونکہ حسین کی بنائی ہوئی کربلا ہے۔ کربلا اللہ کا وعدہ ہے، کربلا رسول اللہ کا وعدہ ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جب آپ مصائب پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ مصائب میں رویا جاتا ہے، تو ہم روئیں کیوں؟ میں آپ کو دلیل دوں کہ جب سب سے پہلے رسول کے پاس خبر آئی کہ جبریل آئے اور کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ آپ کا ایک بیٹا ہے ابراہیم اور ایک آپ کا نواسا ہے حسین، آپ دونوں میں سے کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کہا کہ میں اتنی محبت حسین سے کرتا ہوں کہ میں ابراہیم کو حسین پہ قربان کر دوں گا اور حسین کو اللہ پہ قربان کر دوں گا۔ تو اس کے بعد کہا کہ رسول کو خبر دی اور پکار کے کہا کہ آپ کا نواسا مارا جائے گا۔ تو دیکھیے ہم سنت رسول پہ عمل کر رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ سنت رسول پہ عمل کیسے ہو رہا ہے؟ سنت رسول پہ عمل ایسے ہو رہا ہے کہ جب رسول کو خبر دی گئی شہادت حسین کی تو رسول نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ رسول نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ رسول کے آنسو نکلے۔ تو گویا سنت رسول ہو گئی کہ جب بھی ذکر حسین ہو تو آنسو بہانے چاہیے۔ ہم سنت رسول پہ عمل کر کے آنسو بہا رہے ہیں حسین پہ۔ ہم حسین پہ آنسو اس لیے بہا رہے ہیں کیونکہ سنت رسول ہے۔ جب رسول کو خبر دی گئی تو رسول نے آنسو بہائے۔ چاند ہو گیا اور آپ نے کالے کپڑے پہن لیے۔ آپ کالے کپڑے پہن کے حسین کی محبت میں آ چکے ہیں، اور حسین جیسی محبت کہ آپ کو نہ کھانے کا ہوش ہے نہ پینے کا ہوش ہے، بس آپ کا ایک ہی مقصد ہے ذکر حسین۔ آپ کو صرف فرش عزا پہ بیٹھنا ہے اور حسین کا ماتم کرنا ہے اور حسین کو رونا ہے۔ کہتے ہیں کہ امام رضا کے پاس بہت سے شاعر آتے تھے، مگر امام سب سے زیادہ جس کو پسند کرتے تھے اس کا نام تھا دیبل۔ اور امام کہتے تھے کہ جیسی چاند رات ہوتی تھی اس سے پہلے امام دیبل کو خط لکھتے تھے اور پکار کے کہتے تھے دیبل میں انتظار میں ہوں، تو کب نیا مرثیہ کہہ کے لائے گا حسین کے لیے؟ تو کہتے ہیں کہ دیبل کو آنے میں دیر ہو گئی۔ امام رضا نے کہا دیبل دیر کیوں ہو گئی؟ کہا آقا مجھے کوئی سواری نہیں ملی، میں پیدل آ رہا ہوں۔ امام نے ایک مرتبہ کہا آؤ دیبل میرے پاس آؤ، میں تمہارے پیروں میں سے کانٹے نکالوں۔ کہا مولا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا نہیں دیبل تم ذاکر حسین ہو، تمہارا یہ رتبہ ہے کہ میں تمہارے پیروں سے کانٹے نکالوں۔ کہا سب چھوڑو دیبل، یہ بتاؤ کہ کوئی نیا مرثیہ کہہ کے لائے ہو؟ کہا جی مولا نیا مرثیہ کہہ کے لایا ہوں۔ کہا دیبل
تخت پہ سوار ہو جاؤ اور جا کے پڑھنا شروع کرو۔ دیبل کہتا ہے مولا میری یہ مجال کہ امام معصوم فرش عزا پہ بیٹھیں اور میں تخت پہ جا کے بیٹھوں؟ کہا نہیں دیبل، یہی تمہارا مقام ہے، تم ذاکر حسین ہو، ذاکر حسین کا مقام ہی یہی ہے کہ تم تخت پہ بیٹھتے ہو اور امام معصوم فرش عزا پہ بیٹھ کے ذکر سنتا ہے۔ ایک مرتبہ کہا دیبل یہ بتاؤ جو مرثیہ کہہ کے لائے ہو وہ فوراً سناؤ گے؟ کہا جی مولا فوراً سناؤں گا۔ کہا دیبل پھر دیر کس بات کی ہے، مرثیہ پڑھنا شروع کرو۔ ارے کہتے ہیں کہ دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا اور کہا یا فاطمہ زہرا آپ کے گھر کے ستارے کہیں بغداد میں ٹوٹ کے گر گیا، کہیں کوئی کربلا میں ٹوٹ کے گر گیا، کہیں کوئی نجف میں ٹوٹ کے گر گیا۔ امام نے دیبل سے کہا دیبل ٹھہرو، ارے ایک اضافی شعر کہہ دو۔ کہا مولا کون سا شعر؟ کہا ارے شعر یہ کہہ دو کہ فاطمہ زہرا آپ کے گھر کا ایک ستارہ ملک خراسان میں لٹ گیا، ملک خراسان میں جا کے گر گیا۔ ارے کہتے ہیں کہ پردہ ہلا اور ایک مرتبہ کنیز باہر آئی، پکار کے کہا امام سے مولا اس سے کہیے کہ شعر پڑھنا چھوڑ دے۔ ارے یہ خبر سن کے آپ کی بہن بے ہوش ہو گئی۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں مولا ارے آپ کی شہادت کی صرف خبر سن کے آپ کی بہن بے ہوش ہو گئی۔ ارے زینب سے پوچھئے کہ 70 قدم کا فاصلہ، اور زینب پکار کے کہہ رہی ہیں میرے بھائی کو نہ مارو۔